جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نیو یارک امریکہ میں موجود ہوں، اور ہم اس وقت جو بات کریں گے وہ آرمی چیف کے دور امریکہ کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہیں، اور یہاں کے جو پاکستانی ہے اوورسیز پاکستانی اس کے کیا خیالات ہیں۔ گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر نے امریکہ کا دورہ کیا، وہاں پہ واشنگٹن میں نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی جو تعداد تھی اس سے خطاب کیا، بلکہ یہاں پہ صدر ٹرمپ سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل حافظ آصف منیر کا یہ پہلا دورہ تھا ایز اے آرمی چیف یہاں پہ۔ جو امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، بلکہ بڑی ملاقات جو ان کی ہوئی ہے وہ صدر ٹرمپ سے ہوئی ہے، اور دو طرفہ تعلقات پاکستان امریکہ خصوصاً ایران اور اسرائیل کے جو ایشو ہے اس پہ بات ہوئی ہے۔ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز بڑی تعداد میں وہ بھی واشنگٹن گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف کا خطاب سنا، ان کے جو احساسات تھے، جو خیالات تھے۔ یقینی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کا جو ویژن تھا یا جو سوچ تھی وہ باتیں دل سے کر رہے تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے، آئے چلتے ہیں اور اس کے احساسات ان کے خیالات جو جانتے ہیں آرمی چیف کے دورے امریکہ کے حوالے سے۔ موتی صاحب، یہ جو ان کا ٹرپ تھا چیف مارشل کا بڑا کامیاب تھا، زبردست تھا۔ جس طریقے سے ان کی پذیرائی ہوئی، یہاں پاکستان کے امیج کو بلڈ کیا گیا، اور یو ایس گورنمنٹ نے اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ان کی عزت افزائی کی اور بار بار پاکستان کی تعریفیں کی، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی کامیاب ترین دورہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جب ملاقات کی تو پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، کیونکہ فتح ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، تو وہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور چیف مارشل نے ان کی جو انٹریکشن تھی، ان کا باڈی لینگویج وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ آپس میں گھل مل گئے تھے، ایک ایک ٹیبل کے اوپر وہ گئے، ایک ایک پاکستانی سے ہینڈ شیک کیا، اور وہاں پہ جو ان کے نمائندہ تھے جنہوں نے آرگنائز کیا، سید قمر صاحب نے، ان کو یہ کہا کہ ان کے ایشوز جو ان کو ایڈریس کریں پاکستان کے اندر۔ سید قمر رضا جو او پی ایف کی چیئرمین ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور وزٹ تھا۔ اور بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سیاستدانوں کو اتنا گل مل کر دیکھتے نہیں دیکھا جتنا چیف مارشل انہوں نے جس طرح سے انٹریکشن کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری لیڈرشپ جب آئے گی وہ اسی طرح سے اٹریکشن کرے گی اپنے پاکستانیوں کے ساتھ۔ سر صاحب یہ بتائیں، چونکہ آرمی چیف کا جو پیس امپریشن تھا، یہ جو پیس سٹرکچر تھا، وہ یہ کہ جرأت مندانہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے وہ دل سے کر رہے تھے، اور جو مخالفین ہیں وہ منفی پروپیگنڈا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں۔ بہت افسوس ہے جو دو چار لوگوں نے کیا، لیکن چیف مارشل جو ان کی میں نے کہا نا جو باڈی لینگویج تھی، اور جو ہم نے محسوس کیا اوورسیز پاکستانیوں نے، کہ وہ درویش صفت انسان ہیں۔ ان کے اندر دین میرا خیال ہے کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے، عاجزی ان کے اندر تھی، لیکن گفتگو کے اندر ایک جذبہ تھا، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا۔ وہ کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو کہ ہم نے میڈیا میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس جنگ کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا وہاں انڈیا کے ساتھ، ہم نے اس کو پہلے کبھی نہ کسی جگہ سنا، نہ کسی میڈیا سے پتہ چلا۔ جو ان کی زبانی ہمیں سمجھ آئی کہ کس طرح انہوں نے پورے انڈیا کو ایک دم ہلا کے رکھ دیا۔ وہ ہم تو بظاہر ہمیں لگا کہ یہ ایئر فورس کی وار ہے، وہ صرف ایئر فورس کی جنگ نہیں تھی، بہت ساری اور جگہوں پہ جو اور فیکٹرز ہیں، ان کا پاور سیکٹر انہوں نے ہیک کر لیا، پاور سیکٹر کے علاوہ ان کے جتنے بھی شعبہ زندگی تھے تمام کو انہوں نے ہماری سائبر وار نے ہیک کر لیا ہوا تھا۔ اور بلکہ چیف صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جس وقت ہم نے 6 جہاز گرائے تو 20 اس وقت ہم نے ہمارے اس کے اندر تھے جن کو ہم نے فریز کیا ہوا تھا، چاہتے تو گرا دیتے، لیکن صرف وہی جہاز گرائے گئے جنہوں نے پاکستان کے اندر آ کے ہمارے بے گناہ اور بے معصوم بچوں کو مارا تھا۔ ان کو میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا چند الفاظ کہنے کے۔
आसफ मनीर साहब का जो दौरा अमेरिका था बहुत कामयाब रहा और पाकिस्तानी अवाम जो ओवरसीज़ है वो बड़े दिलो जोश के साथ वाशिंगटन डीसी में गए, उनका इस्तकबाल किया। और मैं ये समझता हूँ कि यह ऐसे दौरे होने चाहिए। ऐसी चीज़ों से जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको कॉन्फिडेंट मिलता है, उनको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने ब्रीफ़ किया। जनरल आसफ मनीर साहब ने बड़ी अच्छी तरह ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि इंडिया के इरादे क्या थे, उसके मकासद क्या थे और कैसे हमने उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया और कैसे हमने अपने मुल्क का दिफा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जीत है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, कोई भी सियासी जमात है, मैं समझता हूँ कि मुल्की दिफा के लिए सबको इकट्ठे होके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पाक आर्मी का साथ देना चाहिए। और सियासत के अंदर जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उनको अपनी जगह पे रख के अपने वतन के दिफा के लिए किसी कंप्रोमाइज़ में हमें नहीं आना चाहिए। आज़ाद तो ऐसे ही बड़ा अच्छा है। अब पाकिस्तान की ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई है इन द फ्यू कमिंग वीक्स में जो भी रिप्रेजेंटेशन हुई है, बहुत जो बिलावल भुट्टो ने डेलीगेशन को लीड किया है, प्लस हमारे आर्मी चीफ जो आए हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव representation for Pakistan, and I believe Pakistan is now finally getting the reputation, the respect it deserves. तो बस बहरहाल मेरा यही है कहने का कि अल्लाह करे ये चीज़ें जो अब हो रही हैं, ये मुतालबात जो हो रहे हैं या विज़िट्स हो रहे हैं, ये और आगे चलते रहें, ग्रो होते रहें, एंड होपफुली दिस विल put us on the next level of pedestal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मनीर साहब जो है, उनका दौरा इस लिहाज से हम अहमियत का हामिल समझते हैं कि एक बड़े ही नाजुक मरहले पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों में ये था, दुनिया पूरी को ये था, और मोदी जो है उसका एक वो स्टंट उसने छोड़ा हुआ था कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं अमेरिका। इस लिहाज से ट्रंप साहब ने ये दुनिया की तारीख में अभी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 1-to-1 मुलाकात की है, और ये पाकिस्तान में हमारे खित्ते में अमन के लिए बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर। सो हम जो है अमन चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है वो यही है कि हम जो है हमने अपना आप जो है उसको साबित करके दिखाया है पाकिस्तानी कौम ने, और हम उन पर फ़ख्र करते हैं और सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान के अफवाज को। बहुत शुक्रिया। चीफ साहब का जो वाशिंगटन का दौरा था उसमें हम शामिल थे उनके इस्तकबालिये में। वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, काफ़ी पॉइंट्स पे उन्होंने डिस्कस किया, और अल्लाह ताला उनकी शान इज़्ज़त को दुबाला करे। और हमारी ये दुआ है, बीबी की सालगिरह है आज 72, बीबी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं एज ए पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क स्टेट GA भट्टो। आर्मी चीफ साहब का दौरा बहुत अच्छा गुजरा है। वो उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत हौसला अफजाई की है, जंग के हवाले से उन्हें बताया है। उन्होंने उनकी सबसे प्यारी बात ये थी, वो हर बात पे ये कहते थे कि ये एक 1% का काम नहीं है, अल्लाह ताला की मदद से ये हम लोग जंग जीते हैं, और जंग जीत के हम उम्मत मुसलमान के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम खुशखुशी से मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हमारी किसी के साथ जंग नहीं है। जंग जीतने के बाद वो ये लफ्ज़ कह रहे हैं कि हम किसी का लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं। और उनका दौरा बहुत अच्छा कामयाब का दौरा गुजरा है। अमेरिकन लोगों ने, अमेरिका कम्युनिटी ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनका बहुत अच्छा प्रोटोकॉल उनको तावन किया उनके साथ, और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्यूज मी। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आर्मी चीफ आया था, अब उसका बड़ा अच्छा कामयाब दौरा था, और लोग उसके साथ बड़ा मोहब्बत और प्यार के साथ मिला था। और उसने जो दौरा था वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, और वो हमारा जो सरबराह है आर्मी चीफ व स्टाफ, वो आप ख़ुद वो एक मिसाल है। और अमेरिका में जो बात किया आज तक किसी ने नहीं किया। अमेरिका फ्लोर के ऊपर खड़ा हो के उसने बोला कि तालिब हम नहीं बना रहे, तालिब अमेरिका बना रहे।
اس بات کی میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے سامنے سے نے یہ بات کیا. اور دوسری بات سے نے یہ کیا اسرائیل کے خلاف کہ میں وی آر سپورٹ ایران, اور اس نے یہ بات کم از کم 3 دفعہ کہا تھا. تو سارا جو میپل بیٹھا ہوا تھا سب لوگوں نے سلوٹ کیا, بڑا اپریشیٹ کیا, اور بہت اچھا دورہ گزر گیا. اتنا ایک مثال ہے, اس میں بات اور دوسرا بات ہے نہیں. تو چیف آرمی صاحب ویسے بھی ایک اللہ والا آدمی ہے, اس نے کچھ بھی بولا, جو بھی بولا قرآن کے سے بولا, حدیث سے بولا. یہ نہیں بولا کہ میں نہیں, اس نے سے کوئی بات نہیں کیا. اس نے بار بار ہم کو بھی سمجھایا جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اس کی تو میں ویسے بھی میں نے بھی سلوٹ کیا, اور اس کو میں آج بھی سلوٹ کرتا ہوں, کیوں وہ سلوٹ کے قابل ہے, اور محب وطن ہے, اور ایک اچھا انسان ہے, اور اچھا مسلمان ہے. تو اس کی طرف میرے سلام سے سب پاکستانیوں کے لیے ایک تحفہ, اور اس کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے, ایسی سپہ سالار کی وجہ سے ہم نہیں ڈرتے انشاءاللہ. اور وہ قوم کی اور ملک کی وفادار اور حیادار اور فرمانبردار ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.